الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله للناس بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف و تمہید، کبریائی، بڑائی اللہ جل شانہ جل مجدہ الکریم کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام حضور سید الکونین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، حضرات ذی وقار، 19واں پارہ سورہ فرقان کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ حضرات محترم، دنیا میں انسان کا مقصد عبادت الہی ہے۔ اس عبادت الہی کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی تخلیق کے مقصد کو پانے کے لیے انسان محنت کرتا ہے، اور اس کی محنت کے کئی پہلو ہیں، کئی انداز سے محنت کرتا ہے۔ بسا اوقات وہ محنت کرتا ہے، وہ اپنے اندر اپنی قابلیت میں، اپنی استعداد میں، اپنی ایبیلیٹیز، اپنی ایفیشنسی اس کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اس لیے عمل بہتر کرتا ہے۔
بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس کی یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسا عمل کر جاؤں، وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کسی بھی صورت کا عمل ہو، ایسا عمل کروں، اتنے اچھے انداز سے عمل کروں، اتنے بہتر انداز سے عمل کروں کہ میرا عمل اللہ کے ہاں اتنا قبول و مقبول ہو جائے، قبولیت کے ان منازل کو حاصل کر لے، اس معیار کو پہنچ جائے، وہ سٹینڈرڈ حاصل کر لے، اس آئیڈیلزم کو پالے کہ جس کا اللہ رب العالمین نے یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ بسا اوقات انسانی مادی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے میٹیریلسٹک اپروچ کے تحت انسان اچھا عمل کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا مجھے ترقی مل جائے گی، میں یہ فلاں کام کروں گا میری معاشرے کے اندر بڑی سے بن جائے گی، بڑی شہرت اچھی ہو جائے گی۔ یہ وہ مختلف پہلو ہیں جو مد نظر رکھ کر انسان اپنے آپ کو، اپنے کام کو، اپنے عمل کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ان تمام میں جو سب سے بدترین بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں عمل کرتا رہے اور عمل کرنے کے بعد اسے احساس یہ ہو، اور احساس دنیا میں نہیں، آخرت میں اس کو پتہ لگے گا کہ وہ جو عمل کرتا رہا ہے، جس کام کو پانے کے لیے، جس مقصد کو پانے کے لیے، جس گول کو اچیو کرنے کے لیے اس نے فلاں کام کیا تھا، وہ کام تو اللہ کی رضا کا باعث ہی نہیں تھا، اور اس وجہ سے نامہ اعمال میں، ترازو میں اس نے وزن کا کام ہی نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ہم ان کے اعمال ان کی طرف پیش کریں گے جو یہ کرتے رہے ہیں، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور یہ عمل جو انہوں نے دنیا میں کیے ہیں ہمارے سامنے پیش کریں گے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے اعمال کو ریت کے ذرات بنا کر اڑا کے رکھ دیں گے، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں رہے گی۔ گویا عمل ایسا بھی ہے، انسان محنت کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے اور بڑا ڈیلیجنٹ قسم کا ورک کرتا ہے، شب و روز لگاتا ہے، لیل و نہار لگاتا ہے، اوور وقت بھی لگاتا ہے، لیکن ان تمام کرنے کے باوجود اس کا عمل اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ حضرات محترم، کتنے افسوس اور تاسف کا مقام ہوگا۔ ہم نے رمضان میں روزے رکھے، نمازیں بھی پڑھیں، تلاوت آیات بھی کی، ذکر و اذکار بھی کیے، صدقہ و خیرات بھی کیا، اور ہر اس عمل کو کرنے کی کوشش کی جو تقرب الہی کا باعث بنتا ہے۔ وہ تو خوش قسمت ہوگا شخص جس کے عمل کو اللہ تعالیٰ وزن عطا فرمائیں گے اور وزن بھاری ہوں گے۔ اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، وزن بھاری ہوئے، عیش و عشرت والی، اللہ کی رضا والی زندگی میں داخل ہو جائے گا، اس کے لیے وہ منزل ہے، وہ کتنا خوش نصیب آدمی ہے۔ لیکن دوسری طرف اما من خفت موازینہ، جس کا وزن ہلکا ہوا، خفیف ہوا، امہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، وما ادراک ما ہی، اے نبی آپ کو کیا علم و کیا ہے، نار حامیہ، وہ بھڑکتی آگ ہے۔ عمل یہ بھی کرتا رہا ہے، لیکن اس کا عمل قبولیت کی اس معیار کو نہیں پہنچ سکا جو اللہ کے ہاں قبولیت کا معیار ہے، سٹینڈرائزڈ ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہے، اس معیار کو وہ نہیں پہنچ سکا، جس کے نتیجے میں اس کا کیا گیا عمل برباد ہو گیا۔ ہماری آج گفتگو ہی یہی ہے
کہ کون سے عمل ہیں کہ جو ہمارے بقیہ اعمال کو بھی وائرس بنا کر اڑا کے رکھ دیں گے۔ حضرات محترم، آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر شخص کے پاس اینڈرائڈ فونز ہیں، گھر میں کمپیوٹر موجود ہے، لیپ ٹاپس موجود ہیں، ٹیبز موجود ہیں، اور یہ جتنی بھی اس قسم کی آئٹمز ہیں یا آرٹیکلز ہیں، ان میں ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، ایک نہیں کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ وائرس ایک آتا ہے، ایک وائرس آتا ہے آپ کا سارا ڈیٹا اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ ہم اینٹی وائرس کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس کمپیوٹر میں ایسا وائرس آیا ہے، جب تک اس کے سارے پروگراموں کو ہم خود نہیں ختم کریں گے اس وقت تک وہ ختم نہیں ہوگا، وہ ضائع نہیں ہوگا۔ تو انسان کے اعمال جو ہے نا، وہ انسان کے اندر سافٹ ویئر ہیں، کیونکہ عمل نظر نہیں آتا۔ میں نے صبح نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، آپ نے پڑھی یا نہیں پڑھی، آپ نے قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا، یہ آپ کے ایسے عمل ہیں جو نظر نہیں آتے، یہ آپ کے اندر اللہ نے وہ سافٹ ویئر کی طرح انسٹال کیے ہیں، ہو گئے، کر لیے، نامہ اعمال میں لکھے گئے۔ آنکھ اس کو دیکھ سکتی نہیں، ہاتھ اس کو چھو نہیں سکتا، اور نہ زبان اس کو محسوس کر سکتی ہے کہ یہ عمل لکھا گیا ہے نہیں لکھا گیا، کیا ہوا۔ اللہ نے کسی کو یہ علم نہیں دیا کہ وہ ان چیزوں کا ادراک کر سکے کہ وہ قبولیت کے کس معیار کو پہنچا ہے۔ شریعت میں اصول بتائے ہیں، ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ بہرحال ہمارے اعمال میں اگر ایسا وائرس آ گیا، ایسے عمل آ گئے کہ ہم نے ان اعمال کا ارتکاب کر لیا، تو ہمارے سارے کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ ان میں سب سے پہلی بات اللہ کی آیات کا انکار کرنا یا قیامت کا انکار کرنا۔ آپ ایک ایک کر کے سنتے جائیے، جتنی ہم سے باتیں ہوئیں 8 10 12 جتنی ہوئی انشاءاللہ کریں گے، اور اللہ سے دعا بھی کریں گے اللہ کریم ہمیں ان برے نتائج والے اعمال سے محفوظ فرما۔ اور اس حوالے سے بھائیوں، سب سے پہلے اپنا ذہن یہ بنائیں کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ و خیرات دیں، نیکی کا کوئی بھی بول بولیں، ہر عمل کا وزن ہوتا ہے، ہر عمل کا وزن ہوتا ہے، اور اس کا یقین رکھنا، یہ قرآن کریم پہ یقین رکھنا ہے۔ اور جس نے اس کا انکار کیا ہے وہ باطل وہ فرقے ہیں کہ جن کا رد کتب حدیث میں ائمہ حدیث نے اور کتب عقائد میں ائمہ کرام نے باب باندھ کر ان لوگوں کا رد کیا ہے جنہوں نے قرآن کریم کی ان آیات پہ یقین نہیں رکھا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ کہ اللہ تعالیٰ ترازو لگائیں گے، عمل کا وزن ہوگا۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے اس چیز کا بھی انکار کر دیا، لیکن بطور مسلمان بھائیوں ہمارا اس چیز پہ یقین ہے، اعتماد ہے، ایمان ہے، عمل کا وزن ہوگا۔ لیکن کس عمل کا وزن ہوگا اور کس طرح نہیں ہوگا، آپ قرآن کریم سنیے۔ سورہ کہف میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ اے نبی، ہم آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیں جو اعمال میں خسارے کا شکار ہوں گے، عمل کیے ہوں گے لیکن عمل میں خسارے کا شکار ہو جائیں گے، گھاٹا پڑ جائے گا۔ ہم نے تو شریعت میں اصول پڑھا تھا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا اس کو کتنے گنا ملتا ہے؟ 10 گنا ملتا ہے۔ لیکن ایسے بدقسمت بھی ہوں گے بالاخسرین اعمالا، جن کے اعمال خسارے کا سبب بن جائیں گے۔
وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی کوششیں محنتیں دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم دنیا میں بڑا ہی اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں۔ ایک چور ہے، چوری کرتا ہے، وہ بھی کہتا ہے میری مجبوری ہے، میں صحیح کر رہا ہوں۔ ایک مرتشی رشوت لیتا ہے، وہ رشوت لینے کے عمل کو بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، میں نے بچوں کا پیٹ کہاں سے پالنا ہے۔ ایک بجلی کی تار کو میٹر کے بغیر ڈائریکٹ تار لگانے والا، وہ بھی یہی سمجھتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں۔ کوئی شخص اپنی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا۔ ہر شخص کم تولنے والا وہ بھی کہتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں، کم ناپنے والا وہ بھی کہتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں، تو پھر دنیا میں غلط کون رہ گیا ہے؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے بھائیوں کہ پھر غلط کون رہ گیا ہے؟ نعوذ باللہ، کیا کہنے والا غلط ہے؟ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہمارے عمل غلط ہیں، ہم نے اپنے لیے اصول، معیار اور جو سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں وہ غلط ہیں، لیکن قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ ہماری آنکھیں دھوکہ دے سکتی ہیں، ہمارے کان غلط سن سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ غلط ٹچ کر سکتے ہیں، لیکن شریعت کی کوئی بات کہی گئی اس میں غلطی ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کے عمل دنیا کی زندگی میں ضائع ہوئے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور یہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا ہے، قرآن کو جھٹلایا، محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، قرآن کی آیات کو جھٹلایا، صحیح نبوت کو جھٹلایا، اور وَلِقَائِهِ، اللہ تعالیٰ کی ملاقات جو آخرت کے دن کو ہونی ہے، موت کے آنے کو جھٹلایا، موت کے بعد کے مناظر اور جو شریعت کے مسائل ہیں اور جو مختلف اس کے پہلو ہیں ان کو جھٹلایا۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ان چیزوں کا انکار کیا، اب اس کا علاج یہ ہے اور نتیجہ یہ ہے حبطت اعمالہم، ان کے عمل ضائع ہو گئے، لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ ترازو بھی قائم نہیں کریں گے، ویسے ہی ضائع کر کے رکھ دیں گے۔ تو بھائیوں، سب سے پہلی بات اللہ کی آیات پہ اقرار کرنا، ایمان لانا۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، العمل بالجوارح، اعضائے جسمانی کے ذریعے اس کا عملی ثبوت دینا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر عقیدہ آخرت جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، اللہ کی ملاقات کو تسلیم کرنا، اپنے ایمان کا حصہ بنانا کہ ہماری زندگی یہ عارضی زندگی ہے اور یہ زندگی موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ طبعی موت آئے، حادثاتی موت آئے، کسی بھی طرح ہو، جس طرح اللہ نے لکھا ہے اسی طرح موت آئے گی، یہ زندگی ختم۔ اس کے بعد قبر کی زندگی اور دنیاوی موت، قیامت کے کبریٰ قائم ہونے تک، قیامت کبریٰ قائم ہونے تک، سور کے پھونکے جانے تک، یہ جتنی بھی زندگی ہے یہ برزخ کی زندگی ہے۔ اس میں جزا بھی ہوگی، سزا بھی ہوگی۔ اچھے لوگوں کو جزا ملے گی، قبر میں انعام ملے گا، برے لوگوں کو جن کے اعمال برے تھے ان کو قبر سے ہی سختیاں اور سزائیں شروع ہو جائیں گی، اور پھر جب قیامت کبریٰ قائم ہوگی، اسی سزا کی بدولت یا اسی انعام کی بدولت اللہ رب العالمین آگے اس کی جنت اور جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ بھائیوں ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ہے اللہ کی ملاقات کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے رب کے پاس جانا ہے، ہمارے لیے ترازو لگے گا، عمل کا وزن ہوگا، اور یہ ساری کیفیات جو شریعت نے قرآن میں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان کی ہیں وہ اسی طرح ہی ہوں گی، کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر بھائیوں،
قرآن کریم یہ بھی کہتا ہے دوسری جگہ پر اسی کی تصدیق کی، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ اعراف ہے، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور ابھی اس کی بھی وضاحت ہوتی ہے آیات کو جھٹلانے کا مطلب کیا ہے۔ جنہوں نے آیات کو جھٹلایا، آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، حبطت اعمالہم، ان کے عمل ضائع ہو گئے۔ اور پھر میرے بھائیوں یہ پہلے دو باتیں تھیں، اللہ کی آیات کو جھٹلانا، جس نے جھٹلایا اس کا عمل ضائع ہو گیا، جس نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، آخرت کو جھٹلایا، اس کا عمل بھی ضائع ہو گیا۔ تیسرا وہ بدبخت شخص جو دین اسلام سے پھر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اس کا عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا جو سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے بیان کی، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ رب العالمین کے ہاں اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور یہ وہی دین اسلام ہے جس کا آغاز اللہ رب العالمین نے انبیاء کی بعثت کے ساتھ ہی کیا تھا۔ اور قرآن کہتا ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، ہم نے آپ کے لیے وہی دین مشروع کیا ہے، وہی دین بنایا ہے، وہی شریعت بنائی تھی، ما وصی بہ نوحا، جس کی وصیت ہم نے نوح علیہ السلام کو کی، اور اسی طرح ابراہیم کو کی، موسیٰ کو کی، عیسیٰ کو کی، ان اقیم الدین، وصیت یہ کہ اس دین کو قائم کیجئے، اس دین کا نفاذ کیجئے، اس دین کو اپنی قوم کے اندر پھیلائیے، اور اسی دین کو آگے پروجیکٹ کرتے ہوئے اسی دین کی بنیاد پر لوگوں کو تعلیم دیجئے، اسی دین کی دعوت دیجئے۔ یہ میرے بھائیوں یہ میرے لیے بھی وہی ہے۔ ہم سے پہلے دین عیسوی میں، شریعت عیسوی میں بھی یہی تھا، شریعت موسوی میں بھی یہی تھا، شریعت داودی میں بھی یہی تھا، شریعت ابراہیمی میں بھی یہی تھا۔ یہ میرے بھائیوں جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے، رب العالمین نے وہی دین رکھا ہے، اسی لیے کہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اگر ہے اسلام ہے، اسلام ہے، اسلام ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ وہ شخص جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو تلاش کرتا ہے، وہ کسی دین اور کو سمجھتا ہے کہ میرا نجات دہندہ ہو سکتا ہے، یا مجھے وہاں پہ پناہ مل سکتی ہے، یا میرے لیے نجات کا باعث وہ دین ہو سکتا ہے، یاد رکھیے لَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز اس کی اس کاوش کو، اس کوشش کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ دین اسلام ہے، دین اسلام ہے، اسی بنیاد پر جو عمل ہوگا اسی کو ہی قبول کیا جائے گا۔ اور میرے بھائیوں ہمارے ہاں عمومی تصور کیا ہے کہ وہ شخص جو دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کر لے اس کو مرتد کہتے ہیں، اور اس کی کئی صورتیں ہیں۔ جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آیات کو جھٹلانے سے بھی بندہ اللہ کا انکاری بن جاتا ہے، آیات کا انکاری بن جاتا ہے۔ بسا اوقات وہ مرتد کی صفات بھی اس میں اسی طرح آ جاتی ہیں۔ آپ سمجھیے کیسے آ جاتی ہیں۔ بسا اوقات وہ اللہ رب العالمین کو گالی دیتا ہے، اللہ کے فرشتوں کو گالی دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے انبیاء کو گالی دیتا ہے، تو گویا اس نے اللہ رب العالمین کے یعنی اس مخلوق کو جس کے ذریعے دین آیا ہے، دیکھیے قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین، اللہ نے روح الامین کو بھیج کر قرآن نازل کیا ہے۔ اور یرسل رسولا، جس طرح سورہ شورى میں آتا ہے رب العالمین انبیاء سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، یرسل رسولا، رسول فرشتہ بھیج کر کرتے ہیں۔ تو جو شخص رسولوں کو گالیاں نکالے جس طرح یہودی نکالتے تھے، اپنی دشمنی کرتے تھے، قرآن نے کہا من کان عدوا لجبریل، کون ہے جبرائیل کا دشمن؟ حالانکہ انہ نزلہ علی قلبک
بِإِذْنِ اللہ، اس نے تو نازل قرآن کیا ہے، وحی کی ہے، اس اللہ کے حکم کے مطابق کی ہے۔ جبریل نے کیا کیا ہے؟ تو یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی کی وجہ سے جبرائیل کے ساتھ دشمنی رکھنی شروع کر دی کہ یہ اس طرف کیوں چلا گیا ہے، یہ ہماری نسل میں نبوت کیوں نہیں لے کے آیا۔ تو میرے بھائیوں، جو شخص انبیاء کو گالی دے، جو فرشتوں کو گالی دے، جو اللہ کی کتابوں کو جھٹلائے، وہ بھی مرتد میرے بھائیوں۔ اور پھر اسی طرح بسا اوقات انسان کسی ایسے فعل کا مرتکب بن جاتا ہے، ایسے فعل کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی جمی کو کسی ایسی جگہ پہ جھکا دیا جہاں پہ اس کا حق نہیں بنتا تھا۔ اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کی آیت کا بھی انکار کیا، اس نے شرک بھی کیا، اور خالص توحید سے بے رخی اختیار کی کہ یہ جبین نیاز، یہ تو اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے تھی، تو نے کسی درخت اور کسی پتھر کے آگے جھکا چھوڑی۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی اس کی ایک شکل۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بسا اوقات انسان اپنے کسی باطل عقیدے کی وجہ سے مرتد ہوتا ہے۔ کس طرح؟ باطل عقیدے کی وجہ سے کیسے مرتد ہوا؟ کہ اس نے یہ سمجھا کہ اللہ رب العالمین نے، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے زنا حرام قرار دیا ہے، قتل حرام قرار دیا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ قتل کرنے کو حلال سمجھتا ہے، وہ زنا کاری کو حلال سمجھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نماز فرض کی، وہ نماز کو فرض نہیں سمجھتا۔ گویا شریعت اسلامیہ کے بنیادی کلیدی مسائل کے الٹ اپنی رائے پیش کرتا ہے، گویا اس نے اس سے انحراف کیا، وہ بھی عملی لحاظ سے مرتد ہوا۔ اور پھر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسے کہیں پہ شک گزرا، اور شک کس وجہ سے ہوا؟ اس کو شک پڑا کہ شاید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، پتہ نہیں فرشتہ ان کے پاس آیا تھا یا بھول کر آ گیا تھا، اس کو آنا کسی اور طرف چاہیے تھا۔ جس طرح بدقسمتی کے ساتھ مستشرقین کے عقیدے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ ایپیلیپسی کی بیماری تھی، مرگی کا دورہ پڑتا تھا، وہ کہتے تھے میرے اوپر فرشتہ نازل ہوا ہے۔ یہ مستشرقین کے عقائد ہیں، وہ غیر مسلموں کے عقائد ہیں، بدقسمتی سے جنہیں پڑھ کر ہمارے حکمران حوالے دے کر عوام کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کریم انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور یہی چیزیں جب پڑھتا ہے پھر صحابہ کو لٹیرا بھی کہتا ہے، پھر ایسی چیزیں بھائیوں پیش ہوتی ہیں۔ تو بھائی اصل معاملہ کیا ہے؟ معاملہ اصل یہ ہے کہ صحیح علم جو ہے وہ اصل علم قرآن ہے، اصل علم سنت رسول ہے، اور پھر سیرت کی کتب ہیں۔ اصل ان کا اگر جب تک مطالعہ بھائیوں نہیں کیا جائے گا، انسان تک صحیح علم نہیں پہنچ سکتا۔ اب مستشرقین کی کتابیں پڑھیں گے، غیر مسلموں کی پڑھیں گے، وہ ہمیں کافر، وہ ہمیں گمراہی کہیں گے، وہ صحابہ کرام کو لوٹنے والے لٹیرے ڈاکو بھی کہیں گے، وہ ہمارے جرنیلوں کو بھی ایسی باتیں کہیں گے۔ ہم ان کو پڑھ کر ان کی بنیاد پر اپنی رائے قائم نہیں کرنی، ہم نے اپنے سیرت نگاروں کو پڑھنا ہے، مسلم سیرت نگاروں کو پڑھنا ہے، جنہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو حقیقی معنوں میں قلم بند کیا ہے، اور آپ کی وہ خاصیت کہ آپ کی زندگی پیدائش سے لے کر زندگی میں آنے والے آخری دن تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح اللہ نے قرآن محفوظ کیا ہے، اسی طرح شیشے کی طرح آیا ہے۔ یہ بھائیوں، یہ خاصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ کے علاوہ کسی اور کی خاصیت کسی نبی کی یہ نہیں ہے جس کا مکمل زندگی کی سیرت کا ریکارڈ موجود ہو، کوئی نبی ایسا نہیں ہے۔ تو بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مرتد شخص کے لیے کیا بیان کیا ہے؟ فرمایا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو شخص مرتد ہوا، اپنے دین سے مرتد ہوا، فیمت وہو کافر، وہ مرا اس حال میں کہ شریعت کے احکام کی وہ انکاری تھا، انکار کرنے والا تھا۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اس کے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اعمال ضائع ہو گئے۔ واولئک اصحاب النار،
دنیا میں کتنا کچھ کرتا رہا لیکن اس عمل کی کوئی حیثیت موجود نہیں رہی، عمل ضائع ہو گیا۔ اور عمل ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک اصحاب النار، ایسا شخص جہنم میں جائے گا، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ یہ بھائیوں، یہ دوسرا بڑا عمل جو انسان کے عمل کو ضائع کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، تیسرا بدترین عمل کیا ہے؟ تیسرا بدترین عمل وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، کہ جس شرک کرنے کے ساتھ ساتھ تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے قرآن کریم میں یہ آیت سنی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ رب العالمین کی یہ شان ہے۔ کیا شان؟ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، فیغفر ما دون ذلک، اس کے علاوہ جو گناہ ہو اس رب العالمین، اس کی کبریائی، اس کی خدائی کی مرضی ہے وہ معاف کرے اس بندے کی توبہ کے بل بوتے پر۔ لیکن یہ شرک جو ہے، جب تک خلوص نیت سے توبہ کر کے رب کا بندہ اور صحیح معنوں میں عابد نہیں بن جاتا، اس وقت تک یہ شرک معاف نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کی مثالیں دیں۔ 7ویں سپارے میں 17 انبیاء کا تذکرہ کیا اور سب کا تذکرہ کر کے کہا کہ یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سچے نبی، اللہ کے برگزیدہ لوگ تھے، لیکن وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ کے انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے، اگر یہ شرک کرتے تو ان کے جتنے عمل ہیں ہم ان کو ضائع کر کے رکھ دیتے، کوئی ان کو قدرت نہ ہوتی۔ بھائیو، یہ عمل تو اللہ نے یہ ہمیں اس کی اہمیت بتائی ہے، سنگینی بتائی ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہمیں اس کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو شامل کر لیا کہ اگر وہ بھی کرتے تو ان کے عمل بھی ہم ضائع کر کے رکھ دیتے، ان کی بھی نجات نہ ہوتی۔ کیوں؟ یہ شرک اتنی بڑی بیماری ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کریم کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ کی طرف وحی کی گئی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی کی گئی۔ کیا پیغام تھا؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر شرک کرو گے، اگر اللہ کے ساتھ کسی کو معبود بناؤ گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، عمل ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے نبی آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو بھائیو، اتنا بدترین عمل اللہ رب العالمین یہ انبیاء کو تو یہ وارننگ دیں اور امت کو، عام امت کو ایسے ہی چھوڑ دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مشرکین مکہ کو عادت تھی، آپ جانتے ہیں، نسل در نسل وہ کعبہ کے متولی بھی تھے، حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے، ان کی خدمت بھی کرتے تھے۔ تو کیا ان کا شرک کرنا اس سے دھل گیا؟ حاجیوں کو پانی پلانے سے، حاجیوں کی خدمت کرنے سے ان کے شرک کو اللہ نے معاف کر دیا؟ ہرگز نہیں معاف کیا، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ مشرکین کے لیے ان کے شایان شاہی نہیں ہے، وہ مساجد کو آباد کریں جب کہ ان کے دل
اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ جب انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، یہ یاد رکھیں، ان کا مسجدوں کو آباد کرنا، مسجد حرام بیت اللہ کی تعمیر کرنا، حاجیوں کی خدمت کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا، ان کو کھانا کھلانا کسی کام نہیں آئے گا۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سارے عمل اللہ نے ضائع کر کے رکھ دیے۔ وفی النار ہم خالدون، آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اپنے اس شرک کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، اتنا بدترین عمل، آپ جانتے ہیں بیت اللہ کی کیا فضیلت ہے، آپ جانتے ہیں مسجد الحرام کی کیا فضیلت ہے، اس کی تعمیر کی کیا فضیلت ہوگی، لیکن یہ ساری فضیلتیں ایک طرف، ان کا شرک کرنا ان تمام فضیلتوں پہ بھاری پڑ کر اس نے ان سارے اعمال کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور پھر بھائیوں، اگلی بات، انسان کیا کرتا ہے، زندگی گزارتے گزارتے بسا اوقات ایسا عمل کر بیٹھتا ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ اس کے ناپسند کرنے کو، اس عادت کی وجہ سے اللہ اس کے عمل کو بھی ضائع کر کے رکھ دیتے ہیں۔ مثلا اللہ نے حدود الہی کے قوانین نافذ کیے، قتل کا بدلہ قتل، حدود قصاص قرآن کریم میں موجود ہے، چور مرد ہو خاتون ہو اس کا ہاتھ کاٹا جائے قرآن کریم میں موجود ہے۔ حدود کا نفاذ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ اب کوئی شخص ان حدود الہی کا مذاق بنائے، کوئی حکمران ہو یا کوئی عام ہو، تو اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں، کوئی شخص اگر اللہ کے نافذ کردہ قوانین، اس کے نازل کردہ قوانین، ان کی تضحیق کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، اس کے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ ضائع کر کے رکھ دیتے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے، یعنی ان کی پیچھے خاصیات بتائیں، کیا کیا کرتے رہے، جب یہ کام کیے، اللہ کے نازل کردہ کلام کو، اس کے احکامات کو ناپسند کیا ہے، حدود الہی کو ناپسند کیا ہے، رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، آپ کے عمل کو، آپ کی ظاہری وجاہت کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ آپ اس کے مطابق اپنی سیرت بھی بنائیں، صورت بھی بنائیں۔ جس کو وہ پسند نہیں ہے، بتاؤ اس نے اللہ کے احکام کو ناپسند کیا ہے کہ پسند کیا ہے؟ تو جب ہم نے ناپسند کیا، نہ ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت پسند، نہ صورت پسند، تو بھائیوں کس طرف سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے منتظر ہیں؟ سمجھنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کوتاہی ہو جاتی ہے، عمل میں کمی ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے، توبہ کا عنصر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ بھی اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے کہ میرے بندوں سے اگر لغزش ہو جائے، اس کے باوجود کوتاہی ہو جائے، بھول ہو جائے، میرے پاس آؤ، میرے سامنے مانگو، تمہارے ان کی گئی کوتاہیوں کو میں معاف کرنے والا ہوں۔ تو بھائیوں، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کو ناپسند کرنا ہمارے لیے اعمال کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ اور پھر بھائیوں، اگلی بات کیا ہے کہ انسان ایسا عمل کرے، مثلا ریاکاری۔ اب ریاکار، اس کا ایسا عمل، وہ عمل کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس کا لوگوں کو دکھانے کی نیت اس کے پچھلے سارے اعمال کو تباہ کر کے رکھ دے گی۔ سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّا خَوْفَ مَا خَوْفُ عَلَيْكُمَ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ، میں تم پر سب سے زیادہ جس چیز سے خائف ہوں وہ شرک اصغر ہے، یعنی چھوٹا شرک۔ الرِّیَاء، ریاکاری۔ کیوں اس کو شرک کہا؟ عمل کیا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی پانے کے لیے۔ جب ریاکاری کا عنصر آتا ہے، جب دل میں یہ احساس آتا ہے کہ میں یہ عمل کروں فلاں خوش ہو جائے،
فلاں خوش ہو جائے، فلاں خوش ہو جائے. گویا ہم نے وہ مقام جو اللہ کو دینا تھا ہم نے مخلوق میں کسی کو دے دیا، ہم نے اللہ کے برابر لا کر اس کو بھی کھڑا کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہوگا کیا؟ کل قیامت کا روز ہوگا. اللہ رب العالمین کی طرف سے کہا جائے گا اَيْنَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاؤُونَ بِهِ أَعْمَالَكُمْ، جاؤ آج ڈھونڈ کے لاؤ ان لوگوں کو تُرَاؤُونَ بِهِ أَعْمَالَكُمْ جنہیں تم اپنے اعمال دکھانے کے لیے کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں ایمانداری سے بتائیے کہ جس دن کی یہ کیفیت ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس دن ہر شخص دوسرے سے راہ فرار اختیار کرے گا. انسان کے لیے کیا ہے؟ اپنے بھائیوں کو دست و بازو کہتا ہے، اس دن ایک نیکی ان کے لیے قربان نہیں کر سکتا، بھائی سے بھاگے گا. وہ ماں جو اپنے آپ کو تو آگ میں ڈالنا دنیا میں پسند کر لیتی تھی کہیں میرے بچے کو سیک بھی نہ لگ جائے، وہ ماں بھی اس سے دوری اختیار کرے گی، باپ بھی دوری اختیار کرے گا. اور جس بیوی کے لیے انسان راتوں کو اٹھ کر اس کو خوش کرنے کے لیے مختلف اقدامات کرتا ہے، کھانے پلانے کا اہتمام کرتا ہے، وہ بیوی بھی ساتھ چھوڑ جائے گی. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر شخص اپنے معاملے میں مصروف ہوگا، اس کو دوسرے سے بے پرواہی ہوگی. بھائیو سوچئے ذرا، جب اس دن یہ کہہ دیا جائے جاؤ ڈھونڈ کر لاؤ ان لوگوں کو جنہیں تم اپنے اعمال دکھانے کے لیے کرتے تھے، کیا انسان اس قابل ہوگا؟ کیا انسان اتنی استطاعت رکھتا ہوگا کہ وہ جائے اور ان لوگوں کو لے آئے اور ان سے جا کے اپنی جزا پالے؟ جس طرح حدیث میں موجود ہے هل تجدون عندهم جزاء، جاؤ ڈھونڈو ان جا کے ان لوگوں کو جنہیں تم اعمال دکھانے کے لیے کرتے تھے. آج وہ اس قابل ہیں کہ آپ کو بدلہ دے سکے؟ ہرگز اس قابل نہیں ہوگا بھائیوں، ہرگز اس قابل نہیں ہو سکتا. تو جب بھائیوں کوئی شخص اس قابل ہی نہیں ہے تو ہمیں پھر اپنی سوچ کو ٹھیک کرنا چاہیے، اپنا عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے روز ہم بھی عمل لے کے جائیں، اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، اللہ نہ کرے. اللہ کریم ہمارے اعمال میں وزن بھی قائم کرے، اللہ کریم ہمارا بھرم بھی رکھے. اللہ کریم ہمارے عمل میں اگر اخلاص نہیں ہے اللہ اس اخلاص کو پیدا کر دے. اللہ کریم ہمارے عمل میں اگر تھوڑا بہت ملاوٹ ہے نفاق کی، ریاکاری کی، اللہ کریم ہمارے اعمال کو اس سے پاک کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ بھائی آپ کے پاس آ رہے ہیں، یہ مسجد کے حوالے سے بل مسجد کا آیا ہے. جس طرح گھروں کے اخراجات بڑے ہیں رمضان المبارک میں، اسی طرح مسجد کا بھی خرچہ کافی ہے، تو بل کافی زیادہ آیا ہے، تو ساتھی ضرور تعاون فرمائیں.